أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم، اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں، من عاہد اللہ، جنہوں نے وعدہ کیا اللہ سے. عاہد اللہ، عہد کیا اللہ سے، یعنی وعدہ کیا اللہ سے. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، لئن آتانا من فضلہ، کہ لئن، ضرور اگر، آتانا، اگر اس نے دیا، نہ ہم کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، لنصدقن، تو البتہ ضرور ہم صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے، من الصالحین، صالحین میں سے، نیکوں میں سے. یعنی یہ منافقین کی ایک اور قسم کا ذکر ہو رہا ہے، یا منافقین کے ایک اور، بعض منافقین کے ایک طرز عمل کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ اور عہد کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں مال و دولت سے نوازا تو ہم ضرور کثرت سے صدقہ و خیرات کریں گے اور نیک بن کر رہیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ چیز دے دی جو انہوں نے مانگی تھی، تو اس کے بعد وہ اپنے عہد اور وعدے پر برقرار نہیں رہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا اور عہد شکنی کے مرتکب ہوئے. تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، وعدہ کیا اللہ سے، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ البتہ اگر اس نے دیا ہم کو اپنے فضل میں سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو البتہ ضرور ہم صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے، من الصالحین، صالحین میں سے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، فَلَمَّا، پس جب، آتاہم، اس نے دیا ان کو، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، بخیلوا بھی، تو انہوں نے بخیلی کی اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا، مال و دولت عطا کی، تو انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے اس فضل میں، اللہ کے دی ہوئی اس مال دولت میں بخیلی کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انکار کر دیا. فلما آتاہم من فضلہ، بس جب اس نے دیا ان کو اپنا فضل، بخیلوا بھی، تو انہوں نے بخیلی کی اس میں. بخیلو بخل سے ہے، بخل کا مطلب کنجوسی کرنا، بخل کرنا، ہاتھ کھینچ لینا. بخیلوا بھی، تو انہوں نے بخیلی کی اس میں. وتولوا، اور وہ پلٹ پڑے، وہم، اس حال میں کہ وہ معرضون، منہ پھیرے ہوئے ہیں. تو یہ آیت عموماً منافقین کے ایک طرز عمل کو بتا رہی ہے کہ یہ اللہ سے وعدے کرتے ہیں اور پھر وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا نہیں کرتے، اور عہد شکنی اور وعدہ شکنی کرتے ہیں. اب بعض مفسرین نے اس آیت کو ایک مخصوص صحابی ثعلبہ کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ آیت جو ہے ثعلبہ نامی ایک صحابی کے بارے میں اس کو انہوں نے منسوب کیا ہے. لیکن یہ سندن یہ بات صحیح نہیں ہے. تو ان کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب الانصاری، ثعلبہ بن حاطب الانصاری. تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت ثعلبہ بن حاطب الانصاری کے بارے میں ہے، لیکن سند کے لحاظ سے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، منافقین کے ایک طرز عمل کو بتاتی ہے کہ جو بھی ایسا طرز عمل ہوگا تو اس کے اندر نفاق کی علامت موجود. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَعْقَبَهُمْ، پس سزا دی انہی، یعنی اللہ نے سزا دی ان کو. فَأَعْقَبَهُمْ، اعقب، یہ سزا دی کا ترجمہ یہ کیا کہ عقاب دیا ان کو. تو اعقب یعنی عقاب دیا، سزا دی. فَأَعْقَبَهُمْ، پس اس نے سزا دی ہم ان کو، نفاقا، نفاق کے ذریعے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن میں وہ ملاقات کریں گے اس سے. یلقونہ، لقاء سے ہے، ملاقات، لقی یلقا، ملاقات کرنا،
यल्क़ौनहु, उस दिन तक जिसमें वो मुलाकात करेंगे उससे। बिमा अखलफुल्लाह मा वअदू, बसबब इसके, बिमा बसबब इसके कि अखलफुल्लाह, उन्होंने खिलाफ वर्जी की अल्लाह से। अखलफु, अखलफ युखलिफु इखलाफन, खिलाफ वर्जी करना, वादा खिलाफी करना, इसलिए कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की उन्होंने अल्लाह से, यानी अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ा, इसलिए कि उन्होंने खिलाफ वर्जी, इसलिए कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की अल्लाह से, मा वअदूहु, उस चीज में जिसका उन्होंने वादा किया था उससे। मा वअदूहु यानी जो चीज का अल्लाह से उन्होंने वादा किया था, उस चीज में उन्होंने अल्लाह से, अल्लाह की खिलाफ वर्जी की, यानी वादा शिकनी की। व बिमा कानू यकदिबून, और इस वजह से कानू के वो यकदिबून, झूठ बोलते थे। तो अल्लाह ताला ये बता रहा है कि चूंकि अल्लाह ताला से उन्होंने वादा किया कि वो अल्लाह ताला अगर उन्हें मालो दौलत से नवाजेगा तो वो खूब सदका व खैरात करेंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनको आजमाने के लिए जब उनको मालो दौलत से नवाजा, तो उन्होंने वादा शिकनी की, अहद शिकनी की, और अपने माल में कंजूसी की और बखीली से काम लिया। तो उनकी इस वादा शिकनी और अहद शिकनी और झूठ की सजा के तौर पर अल्लाह ताला ने उनके दिलों में निफाक डाल दिया, जो अ, उस दिन तक, क़यामत के दिन तक वो उनके दिलों में मौजूद रहेगा। फ़अक़बहुम, बस सज़ा दी उन्हें, निफ़ाक़न, निफ़ाक़ के ज़रिए, फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, इला यौमि यल्क़ौना, उस दिन तक जिसमें वो मुलाकात कर लेंगे उससे। बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदू, बसबब इसके कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की अल्लाह से, मा वअदूहु, उसमें जिसका उन्होंने वादा किया था उससे, व बिमा कानू यकज़िबून, और बसबब इसके कि वो झूठ बोलते थे। अलम यालमू, क्या उन्हें मालूम नहीं हुआ, अलम यालमू, क्या उन्होंने नहीं जाना, क्या उन्हें इल्म हासिल नहीं हुआ, अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह, यालमू, वो जानता है, कि बेशक अल्लाह वो जानता है, सिर्रहुम, उनके राज को, यानी दिल में छुपी हुई बातों को। सिर्रहुम, सिर उसकी जमा है असरार, सिर का मतलब छुपी हुई बात, जो दिल के अंदर इंसान छुपा कर रखता है, राज की बात। क्या उन्होंने नहीं जाना कि बेशक अल्लाह यालमु, जानता है, सिर्रहुम, उनके दिली राज को, व नजवाहुम, और उनकी सरगोशियों को। नजवा कहते हैं आपस में सरगोशी करना, यानी चुपके चुपके बातें करना, दूसरे से काना फूसी करना, तो ये नजवा है। और सिर कहते हैं राज की बात को जो दिल में छुपा हुआ है। तो मुराद ये है कि अब वो छुपी बातें जो अपने आपस में एक दूसरे से करते हैं उनको भी जानता है, और वो बातें जो अपने दिलों में छुपा कर रखे हैं उनको भी जानता है। अलम यालमु, क्या उन्होंने नहीं जाना, अन्नल्लाह यालमु, कि बेशक अल्लाह यालमु, वो जानता है, सिर्रहुम, उनके दिली राज को, व नजवाहुम, और उनकी सरगोशियों को, व अन्नल्लाह, और ये कि बेशक अल्लाह, अल्लामुल गुयूब, गैबों को बहुत ज्यादा जानने वाला है। अल्लाम कहते हैं बहुत ज्यादा जानने वाला, आलिम जानने वाला इल्म से, और अल्लाम मुबालगे का सिगा, बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला। अल गुयूब गैब की जमा, यानी छुपी हुई चीजें, गैब की बातें। वन अल्लाह अल्लामुल गुयूब, और ये कि बेशक अल्लाह सारे गैबों को खूब जानने वाला है। अल्लदीना यल्मिज़ून अल-मुत्तव्विईन मिनल मुमिनीन फ़िस सदक़ात, अल्लदीना, वो जो, फिर मुनाफिकीन ही का तज़किरा जारी है। उनकी एक और बुरी सिफत और बुरी आदत इस आयत में बताई जा रही है। अल्लदीना यल्मिज़ून, वो जो ताना देते हैं, यल्मिज़ून, लमज़ यल्मिज़ू, ताना देना, दूसरों पर ऐब लगाना। जैसे सूरह लुमज़ा में आया है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। लुमज़ा क्या है? ताना ज़नी करने वाला, ऐब लगाने वाला। वही उसी से फ़ेल है लमज़ा यल्मिज़ू, ताना ज़नी करना। अल्लज़ीना यल्मिज़ूना, वो लोग जो ताना देते हैं, यल्मिज़ूना, अल-मुत्तव्विईना, खुशी-खुशी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वालों को अल-मुत्तव्विईन कहते हैं। अल-मुत्तव्विईन का मतलब रज़ाकाराना तौर से, खुशी-खुशी से जो कोई काम करता है उसे अल-मुत्तव्वि कहते हैं। और उसी से आप देखते हैं यहाँ बहरीन में जो है ना, कोई नेक लोग होते हैं, परहेज़गार होते हैं, तो लोग कहते हैं मुतव्वा। मुतव्वा जो है इसी से है, यानी ये खुशी-खुशी नेक आदमी है, खुशी से जो है ना, खुशी-खुशी अल्लाह की
اطاعت کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین، اس کو ہم رضاکار کہتے ہیں، والنٹیئر کہتے ہیں، تو نیکی جو والنٹریلی نیکی کے کام کرتا ہے وہ المتطوع۔ الذین یلمزون المتطوعین، وہ لوگ جو تانا دیتے ہیں خوشی خوشی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کو، المتطوعین، من المؤمنین، مومنوں میں سے، الصدقات، صدقات میں۔ تو کس چیز میں یہ خوشی خوشی آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں؟ صدقہ و خیرات کے اندر۔ الذین یلمزون المتطوعین، یعنی یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ منافقین کی ایک عادت، ایک بری صفت یہ بھی ہے کہ یہ تو خود تو بخیلی کرتے ہیں، یعنی خود تو یہ خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں۔ اچھا، دوسری طرف کیا ہے؟ اگر مومنین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان مومنین کے اوپر یہ طعنہ زنی کرتے ہیں اور ان پر ہنستے ہیں اور ان کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں کہ یہ ریاکار ہیں، ہاں، یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اس طریقے سے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو عیب طعنہ زنی کرتے ہیں یا طعنہ دیتے ہیں، المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، خوشی خوشی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کو مومنین میں سے، فی الصدقات، صدقات میں، یعنی صدقہ و خیرات میں خوشی خوشی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے مومنوں پر طعنہ دیتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان کو بھی، والذین، اور ان کو بھی، لا یجدون، جو نہیں پاتے، وجد یجدو، وجدن و وجدانن، پانا، حاصل کرنا، والذین لا یجدون، اور وہ جو، اور ان کو بھی جو نہیں پاتے، الا جہدہم، سوائے اپنی محنت کی کمائی کے، جہد کہتے ہیں محنت کو، جہد سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی محنت اور مزدوری کی کمائی۔ تو یہ منافقین سب پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ جو مومن مالدار ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مال سے خوب دریا دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، بہت سارا مال، ان پر بھی جو ہے نا طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اور جو غریب مومنین ہیں اور وہ اپنی محنت کی کمائی میں سے تھوڑا بہت لا کے خرچ کرتا ہے، اس کے اوپر بھی کیا کرتے ہیں؟ عیب لگاتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں اور ان پر ہنستے ہیں۔ فیسخرون منہم، بس وہ مذاق کرتے ہیں، یسخرون، سخیر یسخرو کا مطلب مذاق کرنا، ہنسنا، ٹھٹا کرنا، ہنسی اڑانا۔ فیسخرون منہم، بس وہ مذاق کرتے ہیں، منہم، ان سے، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر ہنستے ہیں۔ سخر اللہ منہم، مذاق کیا ہے اللہ نے ان سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابل یہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اللہ ان منافقین پر ہنستا ہے کیونکہ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو یہ نیچے حدیث دیکھیں، اس سے پتہ چلے گا منافقین کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر آیت نمبر 79 کے ضمن میں جو حدیث ہے وہ دیکھیں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ملا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں صدقہ کرنے پر مسلمانوں کو ابھارا، تو ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ملا تو ہم لوگ حمالی کر کے کماتے تھے۔ حمالی تو جانتے ہیں نا، حمالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کاندھے پر جو ہے نا خلی کا کام، یعنی وزن ڈھونا، اور اس کے بدلے میں کچھ مزدوری ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں آپ لوگ، یہ صحابی کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، صدقہ کرنے کے لیے نہیں تھا، تو وہ حمالی کرتے تھے، بازار میں جا کے لوگوں کا بوجھ ڈھوتے تھے اور اس سے کچھ کماتے تھے، اس نیت سے کہ خرچ کریں گے اللہ کے راستے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ملا تو ہم لوگ حمالی کر کے کماتے تھے تاکہ صدقہ کر سکیں۔ ابو عقیل نصف سا اناج صدقہ لے کر آئے، یعنی اب اس میں سے جو غریب لوگ تھے ان کا شوق تھا کہ ہم بھی جو ہے نا خرچ کریں۔ تو ابو عقیل جو ہے نا یہ ایک غریب مسلمان تھے، صحابی تھے، تو انہوں نے اپنی محنت کی کمائی میں سے آدھا سا، یعنی سا جو آپ نے رمضان میں صدقۃ فطر نکالتے ہیں تو ہر آدمی کی طرف سے ایک سا نکالا جاتا ہے، تو سا کتنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ 2.5 کلو کا۔ تو انہوں نے جو ہے نا آدھا سا کا مطلب ہے 1.25 کلو کے قریب اناج صدقہ لے کر آئے۔ اب یہ 1 کلو 1.25 کلو یہ اتنا زیادہ تو بہت معمولی سا صدقہ ہے بظاہر، لیکن اللہ کی نظر میں معمولی نہیں ہے، لیکن اس کی کوانٹٹی کے لحاظ سے چھوٹا سا ہے۔ تو ابو عقیل جو ہے نا نصف سا اناج صدقہ لے کر آئے، اور ایک دوسرے آدمی نے بہت زیادہ صدقہ لایا، یعنی ایک مالدار مسلمان تھے، انہوں نے بہت زیادہ صدقہ لایا۔ ابو عقیل غریب تھے، انہوں نے ایک آدھا سا اناج لے کر آئے۔ تو منافقین کہنے لگے، ابھی منافقین نے دونوں پر طعنہ زنی کی،
جس نے کم لایا اس پر بھی، جو غریب آدمی کم صدقہ لے کر آیا اس پر بھی، اور جو مالدار مسلمان زیادہ لے کر آیا اس پر بھی۔ تو منافقین کہنے لگے بے شک اللہ اس کے صدقے سے بے نیاز، یعنی جس غریب آدمی نے نصف سا اناج لا کے دیا تھا اس پہ انہوں نے تانازنی کرتے ہوئے کہا اللہ تو اس صدقے سے بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی ضرورت ہے، یہ 1 کلو اناج لا کے دے رہا ہے، کہا بے شک اللہ اس کے صدقے سے بے نیاز ہے۔ اور دوسرے نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا، اور دوسرا جس مسلمان نے بہت سارا مال لا کے دیا تھا اس پہ کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ منافقین کی نشانیاں ہیں، ہم سب کو ہوشیار ہونا چاہیے، سمجھو نا۔ ہم ان چیزوں کے اندر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے جو ہم پڑھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر نفاق کی نشانی ہو۔ سمجھے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے سماج کے اندر بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہر چیز میں ان کا منفی نقطہ نظر ہوتا ہے، کبھی بھی وہ مثبت اور پازیٹو سوچ نہیں رکھتے، ہر معاملے میں خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے، اور جو اچھا خود اچھا نہیں کرتے، جو اچھا کرتے ہیں ان پہ نام لگاتے رہتے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں ہونا چاہیے، یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو آگے ہے کہ پس یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کی مذمت کرتے ہوئے یہ آیت اتاری، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین۔ آگے چلتے ہیں، استغفر لہم، تو استغفار کر ان کے لیے، استغفار کرنا یعنی معافی چاہنا، معافی کے لیے دعا کرنا۔ استغفر لہم، اے نبی تو استغفار کر ان کے لیے، اولا تستغفر لہم، یا نہ استغفار کر ان کے لیے، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر تو استغفار کرے گا ان کے لیے 70 مرہ، 70 مرتبہ۔ یہاں پر 70 مرتبہ بولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 70 کے بعد اگر 71 کرے گا تو جو ہے نا استغفار قبول ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ 70 کا عدد عربی زبان میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تو جتنی مرتبہ چاہے استغفار کر ان کے لیے، یہ مطلب ہوا۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر تو استغفار کرے گا لہم ان کے لیے 70 مرہ، 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو، یعنی اللہ ایسے جھوٹے منافقوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اے نبی اگر تو ان کے لیے 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، وجہ کیا ہے؟ ذالک، وہ اس لیے کہ بانہم، کہ بے شک انہوں نے، کفروا، انہوں نے کفر کیا، باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا، کیونکہ منافقین دل سے کافر ہوتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو۔ اب یہ آگے جو ہے نا حدیث آئے گی، ٹھیک ہے ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، فرح المخلفون، فرح خوش ہوئے، المخلفون پیچھے رہ جانے والے، المخلفون، المخلف یعنی پیچھے رہ جانے والا، اس کی جمع ہے المخلف، فرح خوش ہو گئے، المخلفون پیچھے رہ جانے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھنے پر، مقعد قعد یقعد سے مصدر میمی ہے، بمقعدہم کہ خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھنے پر، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ کے پیچھے یا رسول اللہ کے خلاف، یعنی منافقین نے جھوٹے عذر اور بہانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر کے پیچھے بیٹھے رہ جانے کی پرمیشن حاصل کر لی، اور اپنے آپ میں بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے تو وہ بیوقوف بنا دیا، ہاں مسلمانوں کو ہم نے بیوقوف بنا دیا، اور اپنے بیٹھے رہ جانے پر بڑے خوش تھے۔ تو کہتے ہیں فریح المخلفون، خوش ہوئے المخلفون پیچھے رہ جانے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھنے پر، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ کے پیچھے، وکریہو اور انہوں نے ناپسند کیا، کریہو کریہ یکرہو کراہتن، اردو میں بھی مستعمل ہے لفظ کراہت یعنی ناپسندیدگی کے معنی میں، وکریہو اور انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدو کہ وہ جہاد کریں، باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، یعنی انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کو ناپسند کیا، وقالو اور انہوں نے کہا، لا تنفروا تم نہ نکلو، یعنی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا، منافقین نے، لا تنفروا تم نہ نکلو، نفر ینفروا نفرن نکلنا، چلنا، کوچ کرنا، وقالو اور انہوں نے کہا تم نہ نکلو، فی الحر گرمی میں، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے غزوہ تبوک جب ہوا تھا تو وہ سخت گرما کا زمانہ تھا، تو وقالو لا تنفروا فی الحر، اور انہوں نے کہا تم نہ نکلو گرمی میں، تو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے کہا منافقین نے کہ
تم جہاد پر مت نکلو، گرمی کا زمانہ ہے، اس مصیبت میں تم کہاں جاتے ہو اتنے لمبے سفر پر؟ وقالو، اور انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، تم نہ نکلو گرمی میں، حر حرارت گرمی، قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دے نار جہنم، جہنم کی آگ، اشد حرا، زیادہ گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بتایا، ان کے جواب، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے، منافقین نے کہا تھا کہ گرمی سخت ہے، اس کے لیے جہاد پر نہ نکلو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ آج گرمی کا سخت، گرمی کی سختی کا بہانہ کر کے جہاد سے پیچھے ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم کی آگ ان منافقین کا انتظار کر رہی ہے، اور جہنم کی گرمی اس دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی آگ ہے وہ ساری کی ساری جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس چاہیے کہ وہ ہنسیں، قلیلاً کم، وَلْيَبْكُوا، اور چاہیے کہ وہ روئیں، کثیراً بہت زیادہ، جزاء بما كانوا یکسبون، بدلے میں، جزاء بدلے میں، بما كانوا یکسبون، اس کے جو وہ کماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو کرتوت ہیں، ان کے جو کام ہیں، اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ ہنسیں کم اور روئے زیادہ، اس لیے کہ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، والعیاذ باللہ۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، فَإِن، پس اگر، رَجَعَكَ اللَّهُ، رجع لوٹا دے، پس اگر لوٹا دے کا تجھ کو، اللہ اللہ، فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پس اگر لوٹا دے تجھ کو اللہ، إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے، إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پس پھر وہ اجازت طلب کریں تجھ سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ، پس پھر وہ اجازت طلب کریں تجھ سے، استأذنا، اجازت مانگنا، پرمیشن مانگنا، فاستأذنوک، پھر وہ اجازت طلب کریں تجھ سے، للخروج، نکلنے کی، یعنی اب اگر اے نبی تو مدینہ واپس پہنچے تبوک سے، اور پھر یہ پیچھے رہ جانے والے جو منافقین ہیں، اب اگر آئندہ کسی غزوے میں شریک ہونے کے لیے تجھ سے اجازت مانگیں، تو فقل، تو ان سے کہہ دینا، تو ان سے کہنا، لن تخرجو، تم ہرگز نہیں نکل سکو گے، لن تخرجو، تم ہرگز نہیں نکلو گے، معی، میرے ساتھ، ابداً، کبھی بھی، ولن تقاتلو، اور تم ہرگز نہیں قتال کرو گے، معی، میرے ساتھ، عدواً، کسی دشمن سے، کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود، انکم، بے شک تم، کیونکہ تم، رضیتم، کیونکہ بے شک تم راضی رہے، رضیتم، راضی رہے، بالقعودی، بیٹھنے پر، اول مرہ، پہلی مرتبہ، اس لیے کہ بے شک تم راضی رہے، بیٹھنے پر، قعود، بیٹھنا یعنی جہاد پر نہ نکلنا، جہاد پر نہ جانا، یہ ہے قعود، بیٹھ جانا، اس لیے کہ تم راضی رہے بیٹھنے پر، اول مرہ، پہلی مرتبہ، فقعودو، پہلی مرتبہ یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر، فقعودو، بس بیٹھے رہو، مع الخالفین، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، تو جس طرح تم نے پہلی مرتبہ غزوہ تبوک پہ جب تم کو دعوت دی گئی، جب تم کو بلایا گیا، تو تم نے جھوٹے عذر اور بہانے پیش کر کے جہاد سے پیچھے رہ جانے کو ترجیح دی، بیٹھ جانے کو ترجیح دی، تو جس طرح پہلے تم پیچھے رہ گئے تھے، اسی طرح اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ پیچھے رہ جاؤ۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، ولا تصلی، اور تو نماز جنازہ نہ پڑھ، ولا تصلی، صلی یصلی سے ہے نماز پڑھنا، اور مراد نماز جنازہ ہے، ولا تصلی، اور تو جنازے کی نماز نہ پڑھ، علی احد منهم، ان میں سے کسی شخص پر، یعنی ان منافقین میں سے کسی شخص کی نماز جنازہ تو نہ پڑھ، ولا تصلی علی احد منهم، اور تو نماز جنازہ نہ پڑھ ان میں سے کسی بھی شخص پر، مات، جو مر گیا، ابداً، کبھی بھی، ولا تقم، اور تو نہ کھڑا ہو، نہ ٹہر، قام یقوم سے ہے، قام یقوم قیامن، ٹہرنا، اسی سے نہیں کا صیغہ ہے، ولا تقم، اور تو نہ ٹہر، علی قبری ہی، اس کی قبر پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع فرمایا کہ وہ کسی منافق کے، منع فرمایا اس بات سے کہ کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھیں، اور منع فرمایا اس بات سے کہ اس کی قبر پر ٹھہریں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیوں بھئی؟ انہم، کیونکہ انہوں نے، کفروا،
کفر کیا باللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا، وماتوا وهم فاسقون، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ اچھا، اسی حوالے سے آیت نمبر 84 کے ضمن میں جو حدیث پڑھیں، جو اس کا سبب نزول اس آیت کا آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جب مرا تو اس کے بیٹے نے آپ سے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی۔ دیکھو، عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافق تھا اور منافقوں کا سردار تھا، لیکن انہی کا بیٹا جو ہے ان کا بھی نام عبداللہ تھا، اور وہ اچھے مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین کا بیٹا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ مسلمان تھے، مومن تھے۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جب مرا تو اس کے بیٹے نے آپ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے پر تیار ہو گئے اور آگے بڑھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کہ آپ اس کی نماز پڑھائیں گے جبکہ اللہ نے آپ کو منع فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اور فرمایا چاہے آپ معافی چاہیں اس کے لیے یا معافی نہ چاہیں، اللہ ان کو معاف نہ کرے گا۔ اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے معافی چاہیں گے تو اللہ انہیں معاف نہ کرے گا، اور میں 70 سے زیادہ کروں گا۔ پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تب اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ کبھی ان کی خبر پر ٹھہریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا کہ آئندہ سے آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا اس بات سے کہ ان کی کسی منافق کی خبر پر ٹھہریں۔ فرمایا ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور تعجب میں نہ ڈالیں تجھ کو، ولا تعجبک، اور تعجب میں نہ ڈالیں تجھ کو، اموالہم ان کے مال، و اولادہم اور ان کی اولادیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہا ہے، اے نبی، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کا آزماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا دنیا کے اندر مال اور دولت، مال کی دولت، اولاد کی دولت، اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح مومنین کو دیتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ مال اور اولاد جو ہے کفار کو بھی دیتا ہے، منافقین کو بھی دیتا ہے۔ یہ دنیا ہے، اور دنیا کے اللہ تعالیٰ سب کے لیے رکھی ہے۔ تو اے نبی، اور تجھے تعجب میں نہ ڈالیں اموالہم و اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولادیں۔ یعنی اگر تو دیکھے کہ یہ منافق ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے نا مال و دولت کی ریل پیل ہے، ان کے پاس جو ہے نا اولادیں ہیں، تو اس کی وجہ سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ ولا تعجبک اموالہم و اولادہم، اور تعجب میں نہ ڈالیں تجھے اموالہم و اولادہم، ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں۔ انما یرید اللہ، بے شک یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ان یعذبہم بہا، کہ عذاب دے ان کو، ان یعذبہم، کہ عذاب دے ان کو، بہا، ان کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ انہی اموال اور انہی اولاد کے ذریعے سے ان منافقوں کو عذاب دے گا۔ یعنی دنیا کے اندر بھی یہ ان مالوں پر جس کو انہوں نے بڑے محنت سے جمع کیا تھا اور بخیلی کی تھی، اور ان اولادوں پر جن پر وہ فخر کرتے تھے، اللہ انہی کو ان کے حق میں عذاب کا سبب بنا دے گا اور وہ پچھتاتے رہیں گے۔ بے شک چاہتا ہے اللہ کے عذاب دے ان کو ان کے ذریعے پھر دنیا کے اندر، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور نکلیں ان کی جانیں، تزہق، زہق یزہق، نکلنا، اور نکلیں ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، وَإِذَا، اور جب، أُنزِلَتْ سورہ، اتاری جاتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا، اور جہاد کرو، مع رسولہ، اس کے رسول کے ساتھ۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے کوئی سورت اترتی ہے، قرآن کی سورت آتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ بھئی اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک، تو اجازت مانگتے ہیں تجھ سے، تو اجازت طلب کرتے ہیں تجھ سے، اولو الطول، مالدار، اولو الطول، مالدار، اولو، والے، طول کا مطلب مال والے، کشادگی والے، خوشحالی والے، اولو الطول، مال والے یعنی مالدار۔ استاذنہ کا، تو اجازت طلب کرتے ہیں تجھ سے، مالدار، منہم، ان میں سے، وقالو، اور کہتے ہیں، ذرنا، ہم کو چھوڑ دے، ذر، چھوڑ، نہ ہم کو، ذرنا، چھوڑ دے ہم کو، نکن، تاکہ ہم رہ جائیں، مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی صورت اتارتا ہے اور اہل ایمان سے کہتا ہے کہ جو ہے چلو اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد پر نکلو،
تو ان میں اچھے خاصے مالدار لوگ آ کر جو ہے نا عذر بہانے کرتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں کہ ہم کو پیچھے بیٹھنے کی اجازت دیجیے، جبکہ یہ مالدار ہیں اور ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے غریب مسلمان بھی تھے کہ جہاد کا حکم آتا تھا تو ان کو شوق ہوتا تھا کہ وہ جہاد پر نکلیں، لیکن وہ غریب ہوتے تھے، ان کے پاس جہاد پر جانے کے لیے سواری نہیں ہوتی تھی، ہتھیار نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس تو عذر تھا۔ لیکن یہ مالدار ہو کر تجھ سے آ کر عذر اجازت مانگتے ہیں کہ بیٹھ رہ جائیں، جہاد سے پیچھے رہ جائیں، جبکہ ان کے پاس عذر نہیں ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم، تو اجازت مانگتے ہیں تجھ سے ان میں سے مالدار، وقالوا، اور کہتے ہیں، درنا، چھوڑ دیجئے ہم کو، نکم مع القاعدین، تاکہ ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں میں سے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہوئے، رضوا و راضی ہوئے، بأن یکونوا مع الخوالف، کہ وہ ہو جائیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، وہ راضی ہوئے بأن یکونوا مع الخوالف، کہ وہ ہو جائیں مع الخوالف، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ خوالف پیچھے رہ جانے والے، جیسے قاعدین ہیں بیٹھ جانے والے، یعنی جہاد پر نہیں نکلنے والے، خوالف وہ بھی پیچھے رہ جانے والے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہوئے کہ وہ رہیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ پیچھے رہ جانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو عذر والے ہیں، تو جیسے بوڑھے ہیں، مریض ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، تو یہ کیا ہے؟ پیچھے رہ جانے والے بوڑھے، بچوں، عورتوں کے ساتھ رہنے کو انہوں نے ترجیح دی، اور جہاد پر نکلنے سے ان لوگوں نے عذر بہانے، جہاد پر نکلنے سے بچنے کے لیے جھوٹے عذر اور بہانے لائے۔ تو رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہوئے کہ وہ رہیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ وہ طبع علی قلوبہم، اور مہر لگائی گئی، طبع مہر لگائی گئی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون پس وہ سمجھتے نہیں۔ لیکن الرسول، لیکن رسول، لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اس کے ساتھ، جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم انفسہم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، واولئک اور وہی ہیں، لہم الخیرات جن کے لیے بھلائیاں ہیں، اولئک اور وہی، لہم ان کے لیے ہیں، الخیرات بھلائیاں، واولئک اور وہ، ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، اعد اللہ تیار کیا ہے اللہ نے، اعد یعد اعدادا یعنی تیار کرنا، ریڈی کرنا، اعد اللہ تیار کر رکھی ہیں، اللہ اللہ نے، لہم ان کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، جنات تیار کر رکھی ہیں اللہ نے ان کے لیے جنتیں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا رہنے والے ہیں ان میں وہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم وہ عظیم کامیابی ہے۔ تو یہاں پر اکتفا کرتے ہیں آج کا درس۔